اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ناظرین، دنیا کے نظام کو دیکھتے ہوئے اور بالخصوص میں اپنے پیارے پاکستان کے نظام کو جب دیکھتا ہوں تو اس کے نظام کو جس انداز سے چلایا جا رہا ہے، یقین کیجئے اللہ کی قدرتوں پہ بہت یقین ہوا، ایمان مزید پختہ اور پکا ہوا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرے پاکستان کا، وہی خدا ہے۔ ورنہ یہاں باقی نظام چلانے والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، وہ آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، آج جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر انہوں نے نیشنل فارمرز ایسوسی ایشن سے خطاب کیا ہے، ان کے کنونشن سے، اور بڑا پازیٹیو گفتگو وہاں پہ ہوئی، بڑی قومی لحاظ سے، ریاست کے لحاظ سے، سرزمین کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے، فارمنگ کے لحاظ سے، اور یعنی جتنے حوالوں سے کہا جائے کہ انہوں نے کوئی ایسا جو دکھتی ہوئی رگ تھی اس کو نہ چھیڑا ہو۔ ناظرین، انہوں نے یہ کہا کہ زراعت اور مویشی بانی یعنی مال ڈنگر پالنا یہ انبیاء کا پیشہ تھا۔ جناب عاصم منیر نے یہ کہا کہ پاکستان کو گرین پاکستان والا جو انیشیٹو ہے، یہ پاکستان کی زراعت کو ترقی دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں کون سی اللہ کی نعمت کی، مہربانیوں کی، رحمتوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے تو صرف ہم میں اطاعت، تنظیم اور نظم نہیں ہے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اصول تھے، بہترین اصول تھے۔ اور جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگر پاکستان کو سرسبز بنائیں گے، پاکستان کی زراعت کا خیال رکھیں گے، یہاں کی معدنیات کا خیال رکھیں گے، اور اس حوالے سے ہم درست انداز میں چلیں گے، تو پاکستان کا زراعت پیشہ لوگ، مال مویشی پالنے والے لوگ، اور پھر عام پاکستانی، اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ ناظرین، ان ساری چیزوں کو اگر تھوڑا سا ہم چند مہینے پیچھے جائیں تو پاکستان میں جب جناب عمران خان صاحب نے بلین سونامی ٹری والا انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ کروڑوں اربوں درخت پاکستان میں لگانے ہیں، اور پھر وہ لگائے بھی گئے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور دارالحکومت سمیت، تو اس وقت لوگوں نے مذاق کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخت لگانے سے پاکستان کی معیشت کیسے بہتر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک درخت جو آپ ایک دن لگاتے ہیں، وہ 5 سال کے بعد نہ صرف، ویسے تو بے شمار درخت ایسے ہیں جو سال بعد پھل دیتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو 3 سال کے بعد لکڑی کاٹنے کے لیے، جلانے والی لکڑی ہو یا استعمال والی ہو، اس میں کام آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر درخت یہ ہے کہ 5 سال کے بعد وہ ہر طرح کے کام استعمال کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر خان صاحب کو یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے ندی نالوں دریاؤں کے پانیوں کو صاف کرنا ہے، اور اس حوالے سے بھی آج جنرل صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر خاص طور پہ جو عمران خان صاحب نے اس وقت مال مویشی پالنے کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی تھی، تو اسے مذاق کے انداز میں کٹے پالنے کا نام دے دیا کہ جناب یہ کٹے اور بکرے پالیں گے اور مرغے اور مرغیاں پالیں گے تو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ ناظرین، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کے گھر میں اگر دیسی مرغی ایک انڈا دیتی ہے کھانے کے لیے، اور جس کے گھر میں کھانے کو اور کچھ نہیں آیا تو اس نے اگر کوئی 1-2 بکریاں رکھی ہیں، بکریوں کا دودھ آ جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ روٹی اگر کھا سکتا ہے، کوئی اس نے بھینس یا گائے رکھی ہے تو اس کو دودھ وغیرہ مل جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی غنیمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کا مذاق اڑا گیا تھا۔ تو آج جو جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کچھ کہا ہے، میرا یقین ہے کہ اس کا مذاق پی ڈی ایم اور جو عمران مخالف قوتیں ہیں وہ نہیں اڑائیں گی، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب اس حوالے سے پاکستان کو ترقی دینے، پاکستان کی معیشت، زراعت، پاکستان کے پانی، پاکستان کے دریا، پاکستان کے مال مویشی اور پاکستان کے عوام، اس حوالے سے جو کچھ ویژن مجھے عمران خان صاحب کی گفتگو میں نظر آیا، ان کے پروگرام میں نظر آیا، بلین سونامی ٹری پروجیکٹ میں نظر آیا، وہی سارے کا سارا مجھے آج وہ منظر نظر آیا۔ اس لیے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اس چیز کا بھی لوگ مذاق نہ اڑانا شروع کر دیں۔ ناظرین، صف ماتم، کچھ چیزیں جب نہیں سمجھ آتی نا،
اور پھر کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ صف ماتم صحیح معنوں میں یقین کیجئے مجھے تو اب سمجھ آیا، جب پشاور ہائی کورٹ نے جب سے فیصلہ کیا انتخابی نشان بلہ پی ٹی آئی کو واپس کرنے کا، تو آپ یقین کیجئے کہ ایسی ایسی جماعتیں، ایسی ایسی شخصیات، ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے گروپ جن کے گھروں میں، جن کے چہروں پہ، جن کی دلوں میں، جن کے پیشانیوں پہ، جن کے یعنی وہ جس جگہ بھی آپ کہیں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اس انداز سے وہ بات کرتے، شرم نہیں آتی کہ ایک جمہوری معاشرے میں جہاں آئین موجود ہے، جہاں سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جہاں سب کو بنیادی انسانی حقوق جو آرٹیکلز ہمارے بنیادی جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، جہاں وہ بنیادی انسانی حقوق دیتے ہیں، جہاں آزادیاں دیتے ہیں، جب ان سارے حقوق کی موجودگی میں، اور خاص طور پہ میرا مذہب جس چیز کی اجازت دیتا ہے، وہاں پہ آ کے اگر ایک سیاسی جماعت کو اس کا حق واپس ملا ہے، اس کا انتخابی نشان واپس ملا، تو اس پہ صف ماتم جن جن کے ہاں بچھی ہوئی ہے، اللہ انہیں اور مزید اس درد میں مبتلا کرے۔ ناظرین، ایمل ولی خان صاحب نے پشاور کے چیف جسٹس صاحب کو بہت بڑی دھمکی دی ہے۔ ناظرین، مجھے تھوڑا سا پیچھے بھی اس حوالے سے جانا پڑے گا۔ ایمل ولی خان نے یہ کہا ہے، یعنی وہ آپ نے ویڈیو سنی ہوگی، اس نے بہت سخت الفاظ میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا، آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے، آپ کی فیملی، آپ کے بچے ہیں، پھر آپ نے یہاں رہنا ہے۔ پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں پھر وہ وکیلوں کے وردی پہن کے، یونیفارم پہن کے تو آتے ہیں، تو ان کے لیے فلاں، تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں پبلک گیدرنگ میں جب یہ کہا تھا، جب وہ زیادتی ہوئی تھی ان کے ایک منسٹر کے ساتھ، ان کے ایک سابق وزیر کے ساتھ، وہ عمران خان صاحب نے زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد تھیں، انہوں نے ان کے بقول عمران خان صاحب کے موقف کے مطابق جو زیادتی کی گئی تھی اس کے حوالے سے کچھ لفظ انہوں نے، جس میں نہ گالی تھی، نہ دھمکی تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی، صرف یہ کہا تھا زیبا چودھری صاحبہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے، دیکھ سے مراد یہ ہے کہ اگلی اپیل کی عدالتوں میں دیکھ لیں گے۔ اس پہ پرچہ ہوا، ایف آئی آر ہوئی عمران خان صاحب پہ، یعنی دوم دھڑلے سے پورا کا پورا پی ڈی ایم ان کو پڑ گیا، اور پھر عمران خان صاحب نے کورٹ میں جا کے باقاعدہ اس کی معذرت بھی کر لی۔ اس کے باوجود نہ صرف معذرت قبول نہیں ہوئی بلکہ وہ کیس اب بھی چل رہا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو زیبا چودھری صاحبہ کے حق میں بھی اس بات کے حق میں تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، لیکن اس کی جب معذرت ہوئی تو وہ عدالت اور کورٹ اور کنٹمپنر، اس میں کنٹمپٹ آف کورٹ بھی کوئی نہیں تھی، لیکن عدالت اور ایک عام شہری کے حوالے سے ایک بات تھی، جو بات میں سمجھتا ہوں بظاہر وہ ختم ہوگی معافی تلافی کے بعد، لیکن جن لوگوں کے پیٹوں میں اس وقت بہت زیادہ مروڑ اور درد تھے، میں انہیں گزارش کروں گا کہ ایمل ولی خان صاحب کا وہ بیان سماعت فرما لیں، اور جوڈیشری کے حوالے سے جو آپ کی محبتیں تھیں، ان محبتوں کو آپ ذرا ایک دفعہ یہاں بھی اجاگر کرنے کی اور زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس پھر گرنا شروع ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کس سے خوفزدہ ہے؟ مولانا کہتے ہیں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے جو الیکشن آپ کروا رہے ہیں، اس کی وجہ سے میرا ایک بھی کارکن شہید ہوا، کوئی زخمی ہوا، تو اس کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی۔ حضرت مولانا، کیا بی بی الیکشن کے دنوں میں شہید نہیں ہوئی تھیں؟ کیا اس سے پہلے الیکشن کی کیمپین میں ہر سال درجنوں لوگ نہیں شہید ہو جاتے، زخمی نہیں ہو جاتے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے، الیکشن ڈے پہ لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوتے؟ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا الیکشن آپ چاہتے ہیں؟ آپ خواب والا الیکشن چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک کے واقعے کی وجہ سے کوئی جو ہو جانا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، گو ہو جانا، اس کی وجہ سے الیکشن نہ کروائے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے موج میلے لگے ہیں، آپ کے گورنر بیٹھے ہوئے، آپ کے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے الیکشن تو کبھی نہیں چاہنے کہ آپ الیکشن۔ میں اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا، جو پاکستان کی جمہوری جماعتیں ہیں، سو کال جمہوری جماعتیں ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوری کہلواتی ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو جمہوری لوگ ہیں، وہ کیوں الیکشن کو ایک آدھا گھنٹہ بھی آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک دن کے لیے الیکشن، ایک گھنٹے کے لیے، ایک منٹ کے لیے الیکشن آگے نہیں جانا چاہیے تھا، اب بھی بہت سارا آگے جا چکا ہے۔ لیکن اب جو چیف جسٹس آف پاکستان جو قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کسی طور ملتوی نہیں ہو سکتا، باقی ساری چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، الیکشن ملتوی نہیں ہوگا، وقت پہ ہوگا، تو انشاءاللہ الیکشن وقت پہ ہوگا، اور الیکشن وہی جیتے گا جس کے ساتھ 70 سے 92% تک کے لوگوں کی اکثریت جس کے ساتھ کھڑی ہے، قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ تو اس وقت اس کے وہ جو قیدی نمبر 804 کا گانا گانے والا ملکو نقدہ کوکا جو اس نے گایا ہے،
وہ اڈیالہ جیل کے قیدی پہ، تو اس کو بھی اٹھا لیا گیا، مقدمے بنا دیے گئے، لیکن ہونا کیا ہے؟ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، اور اللہ کی چاہت جو ہے مخلوق خدا کے ساتھ ہوتی ہے، اور پاکستان کی جو عوام الناس ہے اس وقت، ان کی اکثریت، غالب اکثریت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے، کعبہ شریف میں بھی دعائیں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، میرا آپ کا، ہم سب کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا اور عمران خان صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔